شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا بیمار تھا، بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے طبیب آئے، جو بھی آتا مرض کا پتہ نہ چلتا اس بندے کو مرض کون سی۔ توجہ ہے نا دوستوں، میری طرف خیال کریں آپ۔ ایک بادشاہ تھا، شیخ سعدی نے یہ بات لکھی ہے، ایک بادشاہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، بیمار اتنا ہے اب ہر چیز اختیار میں ہے، لیکن اگر لیٹا ہے تو غلام اس پر اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اپنی طاقت سے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ اگر لیٹا ہے اس نے آواز دینی ہے میری کروٹ بدلے، جو اتنے غلام ہیں نا بادشاہ، انہوں نے بادشاہ کی کروٹ بدلنی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے بادشاہ، زمانے کا بادشاہ، ایک اشارہ کرے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اشارہ کرتا ہے لوگ بٹھاتے ہیں، اشارہ کرتا ہے لوگ کروٹ بدلتے ہیں، اشارہ کرتا ہے اس نے پیشاب کی حاجت کرنی ہوتی ہے۔ بڑا تنگ ہے، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا، کسی کو مرض کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک دنا بندہ آیا، آ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو بڑے بڑے آپ نے حکیم بلا لیے، بڑے بڑے دوسرے ممالک سے، فلاں جگہ پر ایک حکیم ہے جو ہے ضعیف ہے، اس سے آیا نہیں جاتا، آپ مجھے اپنی کوئی سواری دیں، میں اس حکیم کو لے کر آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلے ٹھیک ہے، بڑے بڑے حکیم آگے ایسے کرتے ہیں، اس کو کوئی سواری دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھ لیں، ہو سکتا ہے مالی کرم فرما۔ بادشاہ نے سواری دی، اس ضعیف حکیم کو بلا کر لائے۔ بادشاہ کے قریب جب وہ حکیم آیا، شیخ سعدی فرماتے ہیں حکیم نے اس کا ہاتھ دیکھا، نبض دیکھی، اور کچھ دیر کے بعد حکیم کہتا ہے مبارک ہو مجھے تیری، آپ کی مرض کا پتہ چل گیا، آپ کی مرض کا پتہ چل گیا، آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی، چارپائی پہ لیٹا بھی ہوا ہے، کوئی تو ہے جس نے کہا آپ ٹھیک ہو سکتے ہو۔ اس نے کہا لیکن اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ بادشاہ کہتا ہے میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میرے اختیار میں سارا ملک ہے، جو آپ کہیں کہ میں کرنے کو اختیار ہوں، بس یہ کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اس نے کہا بتاؤ کون سا کام کرنا ہے؟ اس نے کہا کام یہ کرنا ہے کہ ایک نوجوان بچہ، ایک بچہ جو آپ میرے پاس لے کر آئے، اس کو میں ذبح کروں گا، اس کے خون سے میں نے دوائی بنانی، وہ دوائی میں نے آپ کو کھلانی ہے، اس دوائی سے انشاءاللہ اللہ کی کرم سے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ شیخ سعدی کا فرمان ہے، شیخ سعدی نے یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی کہ حکیم صاحب نے کتنی بڑی بات کر، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور شرط ہوتی تو میں مان بھی لیتا، یہ شرط ہی اتنی بڑی ہے کیسے مان۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، اس جہان کا چپا چپا چھانو اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ اگر کوئی ایسا غریب ہو، کوئی ایسا مددگار ہو، اس کو کہہ دے اپنا بچہ مجھے دے دے، اس کو ساری بات بتا دے، ہم آپ کو بادشاہ میں سے آدھا حصہ بھی دیں گے، اپنے محل میں بھی رکھیں گے، اپنا ایک بچہ ہمیں دے دے۔ وہ میری جان کے لیے قربان ہو گئے۔ بڑے بڑے وزیر نکل پڑے، دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے پر ایک ماں اور بیٹا ہے جن کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، ماں کے بھی آخری ٹائم ہے، باپ کا بھی آخری ٹائم ہے، چند گھڑیوں کے مہمان ہیں۔ وزیر نے آ کر ساری بات کہی کہ اگر آپ ہماری بات مان جائیں تو آپ کی یہ جو پچھلی عمر ہے نا سکون کے ساتھ گزر ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بچہ ہے نا، بچہ ہمارے بادشاہ کو دینا ہے، اور اس بچے نے، حکیم نے کہا ہے اس کے خون سے ہم نے دوائی بنانی، بچے کے خون سے۔ اب ان وزیروں نے اشرفیاں کی ڈھیریاں لے کر آئے، بڑا بڑا مال لے کر آئے۔ جب ماں باپ نے دیکھا تو کہا ٹھیک ہے ہم تو ویسے بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ ہمارے بچوں کو لے جائیں۔ وہ وزیر بچے کو لے کر جب محل میں پہنچے، ایک دروازے میں بند کیا، وہ ٹائم بھی آیا۔ اب حکیم کہتا ہے بادشاہ سلامت ایک اور شرط ہے، تیری آنکھوں کے سامنے میں نے اس بچے کو ذبح کرنا ہے، تیری آنکھوں کے سامنے میں نے اس بچہ کو ذبح کرنا ہے۔ تو کہتا ہے نا میں اٹھ نہیں سکتا، میں بیٹھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چارپائی پر غلاموں نے لٹا دیا، سامنے حکیم کے ہاتھ میں چھری ہے، ہاتھ بھی باندھ دیے گئے، پاؤں بھی باندھ دیے گئے، سر پہ کپڑا بھی کرا دیا۔ حکیم کہتا، وہ بادشاہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ جب حکیم کے ہاتھ میں چھری آئی نا، اس بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ دیر کے لیے رب سے باتیں کرنے لگا، کچھ دیر کے لیے رب سے دکھڑے سنانے لگا، رب کو باتیں کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حکیم نے حلق پر چھری رکھی، چلانے ہی لگا، بادشاہ کہتا ہے جب چھری چلنے لگی میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لوگ کہتے
کہتے ہیں غلام کہتے ہیں بادشاہ آپ تو کروٹ نہیں بدل سکتے، آپ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے، آپ کھڑے بھی ہو گئے، جلدی سے آیا۔ میں نے اس بادشاہ کی چھری کو پکڑ لیا، میں نے کہا ٹھہر جا، چھری نہ چلانا۔ میں نے جلدی سے اس نوجوان بچے کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اس کو سینے سے لگایا، یہ بتا تو نے جب رب کی طرف دیکھا ہے، رب کی طرف دیکھ کر آپ نے بات کون سی کی؟ آئے ہائے، جب آپ نے رب کو دیکھا ہے بات کون سی کی ہے؟ میں نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ کی ہے مالک، آج میرے والدین مال دیکھ کر اپنی سکی اولاد کو انہوں نے بیچ دیا۔ یہ رب سے دکھڑا سنا رہا ہوں، مالک دیکھو آج ایک وقت کا بادشاہ ہے اور مجبور اتنا ہے، دیکھو مالک آج اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، دیکھو آج میرا خون کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سونا آج والدین نے بھی بے وفائی کر دی، آج بادشاہ بھی دیکھ لو مالک مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، مالک یہ سب بے وفائی کر سکتے ہیں، تو بڑا مہربان ہے نا، تو تو بڑا کریم ہے نا، تو تو بڑا مہربان ہے نا سونیا، اب تو نہیں کرم فرمانا ہے، میں تیری رضا پہ راضی۔ جب یہ میں نے بات کی تو ہو سکتا ہے بادشاہ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور میں نے اس کو کہا ہو سکتا ہلے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے تیرے لب ہلنے کی برکت سے مجھے شفا بھی عطا فرما دی۔